بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عظیم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر خالد سلیری، چیئرمین پاکستان انسانی حقوق پارٹی. عظیم دوستو، وہی ہوا جس کا ڈر تھا. مجھ جیسے ادنا کارکن اور انسانی حقوق کے ورکر اور میرے ہی جیسے پوری دنیا کے اندر ہزاروں سینکڑوں لاکھوں انسانی حقوق، سماجی اور سیاسی، کیا تو نے ٹرمپ کو اور انسانیت کے سب سے بڑے دشمن نیتن یاہو کو گزارش کی تھی، منع کیا تھا کہ ایسا اقدام مت کرنا جس سے نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا کا امن داؤ پہ لگ جائے، جس سے آزادیوں کو نقصان پہنچے، جس سے قوموں کی شناخت اور ان کی ساورینٹی کو نقصان پہنچے. مگر طاقت کے نشے میں اور ہتھیاروں کی نشے میں مست ان دونوں لیڈرشپ نے ایران پر حملہ کر کے بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ جرم کا ارتکاب کیا، بنیادی انسانی حقوق کو روندا ہے، جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے، اقوام متحدہ کے بین الاقوامی چارٹر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، اور وہ اخلاقیات جو کہ ملکوں کے سے جڑی ہوتی ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے ایران پر حملہ کر کے عالم اسلام کے عظیم رہنما، عظیم لیڈر اور محقق، ایک عالم دین، عالم اسلام کی دور حاضر کی سب سے بڑی لیڈرشپ اور پہچان، محترم جناب آیت اللہ سید علی خامنہئی اور دیگر عسکری اور سیاسی قیادت کو حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا. یہ بہت بڑا گھرانہ جرم ہے کہ آپ کسی ملک کی اعلیٰ ترین قیادت کو ٹارگٹ کرتے ہو اور اس کو شہید کر دیتے ہو، اس کو قتل کر دیتے ہو، اور آپ نے بے گناہ عوام کو قتل عام کیے. کتنا آپ کو نشہ چڑھ گیا ہے اس ٹیکنالوجی کا، آپ کے ہتھیاروں کا، کہ آپ یہ ہر وقت تھکتے نہیں کہتے ہوئے کہ ہماری ٹیکنالوجی کا، ہمارے ہتھیاروں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں جناب علی خامنہئی کی شہادت کے بعد ایران کی قیادت کو، ایران کی عوام کو، جنہوں نے استقامت اور بہادری کی وہ مثال قائم کی ہے کہ آئندہ کوئی بھی جارے، کوئی بھی اس طرح کا عالمی بدماش کسی کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے ضرور سوچے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے منع کیا تھا کہ اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا. ایران ایسا ملک نہیں ہے، اس کو وینزویلا اور دیگر مت سمجھو. مگر آپ اتنے مست تھے اپنی طاقت کے نشے میں، اپنے ہتھیاروں کے نشے میں، کہ آج تم حقیقت میں چھپ رہے ہو. نیتن یاہو پر جو حملہ ہوا وہ اللہ کہیں چھپ گیا ہے یا مارا گیا ہے، مگر اس کو پتا ہے کہ اب اس کو سکون کی زندگی نہیں مل سکتی. تم ظالم ہو، تم نے ہزاروں بچوں کو ذبح کیا ہے، کیمیکل ویپن یوز کی ہیں تم نے فلسطین کے اندر، اور آج تم ایران کو ویسا ہی سمجھ کر اس پر حملہ کر رہے ہو. ان کے سکول کے بچوں کو تم نے مار دیا ہے، ان کی خواتین اور دیگر جو عوام ہیں ان کو سریعام تم نے مار دیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے. اگر آیت اللہ خامنہئی اپنی جان اس لیے قربان کر دیتا ہے کہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ شاید
اس کو کوئی اپنے اقتدار کی فکر ہے, اقتدار کا نشہ ہے. اس نے کہا کہ میں جان دینا پسند کروں گا چونکہ میری عوام غیر محفوظ ہے, میں بنکرس میں جا کے کیوں رہوں. تو سلام پیش کرتا ہوں اس عظیم آئیڈیالوجی کو, اس عظیم نظریے کو, اس عظیم سیٹنگ کو. میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ریز دا وائسز فار دا ہیومن رائٹس فار آل دوز نیشنز which are really suffering due to these powers. Their all human rights are being at stake due to threats of such kind of international powers. انسانی حقوق کے نام پہ تماشا بنایا ہوا کہ وہاں جو انسانی حقوق ضائع ہو گئے, وہاں ڈیموکریسی ضائع ہو گئی. یہ سب کھیل تماشا ہے اور بنیادی طور پہ انہوں نے یہ جو کھیل رچایا اب یہ اس کی خود ہی پھنس چکے اور وہ تمام ملک اب شرمندہ ہیں. اسلامی ملک اسپیشلی مڈل ایسٹ کے اندر جنہوں نے اپنے اڈے دے رکھے تھے امریکہ کو, اب وہ بے بس نظر آتے ہیں, شرمندہ نظر آتے ہیں. اس میں دو رائے نہیں کہ ایران ان پہ باقاعدہ ان ملکوں پہ حملہ نہیں کر رہا, وہ امریکہ کی ان اڈوں پر کر رہا ہے جہاں پہ وہ بڑا فخری انداز میں کہتا تھا کہ یہاں سے جہاز اڑیں گے اور تباہ و برباد کر دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی وقت ہے, کم آن دا ٹیبل ان دا یونائٹڈ نیشن. آپ خود ٹرمپ صاحب آپ خود یونائٹڈ نیشن میں تشریف لائیں اور اس نیتن یاہو کو بھی گھسیٹتے ہوئے لائیں. وہاں پہ جا کے یو شوڈ اپالوجائز فرام دا ہیومینٹی, you should apologize from all sovereign nations which are on the map of this world. آپ نے زیادتی کی ہے, آپ زیادتی کر رہے ہیں اور you will see کہ آپ اپنے تشخص کو کھو رہے ہیں. آج بھی وقت ہے کہ نام نہاد امن کے اس کھلاڑی کو شرم آنی چاہیے اور واپس مڑ جانا چاہیے اور جا کر معافی مانگنی چاہیے پوری دنیا سے. کوئی پرواہ نہیں کسی قوانین کی, نہ کانگریس سے اجازت لی گئی, نہ کسی پینٹاگون اور دیگر کو آگاہ کیا گیا, نہ بین الاقوامی برادری کو سے آگاہ کیا گیا. آپ آتے ہیں نشے میں حملہ کرتے ہیں, بیڑی بیڑے لاتے ہیں اور ابراہیم لنکن اور دیگر. کہاں گیا آپ کا ابراہیم لنکن؟ آپ نے برباد کر دیا اس اپنی سپر پاور کی سپرمیسی کو اور اپنی اس سپر پاور کی ایک جو رکھ رکھو تھا اس کو آپ نے نقصان دیا. Now you will face the music. اور آج یہ صرف ایران نہیں, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ باز نہ آئے, عالمی جنگ چھڑ گئی تو اس میں آپ کو وہ پسپائی ہوگی کہ آنے والی تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. تو I would like to request again to all peace loving countries, پلیز اس کو سمجھائیں. Come on the table of peace. ایک طرف آپ پیس اکارڈ سائن کرواتے ہیں اور دوسری طرف آپ انسانی حقوق کے نام پر, عوامی حقوق کے نام پر لوگوں کے اوپر جدید ترین مہلک ترین ہتھیاروں سے حملے کر کے ان کو بچوں کو لوگ رہان کرتے ہیں اور مار دیتے ہیں. یہ کہاں کا انسانی حقوق ہے, کہاں کا یہ قانون ہے؟ اس لیے ہمیں واپس لوٹنا چاہیے. آپ نے ابراہیم لنکن کا بھی حال دیکھ لیا, آپ نے اپنی جہازوں کا بھی دیکھ لیا. آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ کے جہاز گر گئے ہیں, اب اپنا جائزہ لیجئے. ہم آج بھی ایک انسانی حقوق کے ورکر کی حیثیت سے اور ایک انسانی حقوق پارٹی ہونے کی حیثیت سے آپ سے مطالبہ کرتے ہیں اور گزارش بھی کرتے ہیں کہ نیتن یاہو تم انسانیت کش انسان ہو, تم تو ایسے ہی مارے جاؤ گے. مگر ٹرمپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ گو ٹو دا یونائٹڈ نیشن ان دا سیکورٹی کاؤنسل آن دا ٹیبل اینڈ پلیز چینج یور بہیویئر, چینج یور ایٹیچیوڈ, چینج یور ڈیسیژن ٹو کم آن دا ٹیبل آف پیس. یہ ہماری آپ سے گزارش ہے. انسانی حقوق زندہ باد, ایرانی قوم زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.